باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم. سب پڑھ لیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. مجھ سے پہلے ہمارے فاضل محقق عالم دین خطاب فرما رہے تھے. بڑا عالمانہ فاضلانہ ان کا خطاب تھا. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، ان کے عمل میں اور ان کے علم میں برکت نازل فرمائے. بڑے احسن طریقے سے انہوں نے یہ بات آپ کے گوش گزار کی ہے کہ آج کی یہ مجلس آپ کی عام مجلس نہیں ہے. یہ مجلس خالصتاً حدیث کی مجلس ہے. امام محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصلاۃ کے اندر امام مالک رحمہ اللہ جو بڑے محدث، بڑے عالم، بڑے فقیہ تھے، ان کے بارے میں لکھا کہ جب وہ درس حدیث کے لیے آتے تھے، حدیث کی مجلس کے لیے آتے تھے، غسل کرتے تھے اور نئے کپڑے پہنتے تھے، کنگھی کرتے تھے اور خوشبو لگاتے تھے، اور پھر جب ایک حالت میں بیٹھ جاتے تھے تو پھر دوسری حالت پلٹتے نہیں تھے. ایسا نہیں ہے کبھی خارش ہو رہی ہے، کبھی کان پکڑا ہے، کبھی کپڑا اٹھایا ہے، کبھی جو ہے نا وہ دائیں ہو گئے، کبھی بائیں ہو گئے. ان سے پوچھا امام صاحب آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اوقر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں رسول اللہ کی حدیث کی تعظیم کے لیے ایسا کرتا ہوں. یعنی کتنا احترام وہ پڑھنے پڑھانے کے لیے کرتے تھے، اتنا احترام وہ پڑھنے پڑھانے کے لیے کرتے تھے. اور ہم آج کتنی حدیثیں، کتنی سنتیں، کتنے قول، کتنی احادیث کو ہم اس کو جو ہے نا وہ اس طرح چھوڑ دیتے ہیں اور اس طرح ہم ان کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی خیال ہی نہیں آتا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور یہ جو حدیث رسول ہے، یہ جو حدیث رسول ہے، کیا صرف اتنی بات ہے کہ یہ حدیث ہے؟ کہ صرف یہ حدیث رسول ہے؟ حدیث کا کیا معنی؟ حدیث کا ایک معنی تو عام معنی بھی ہے نا، بات، کہ رسول اللہ کی بات ہے. یہ بات اور حدیث کا لفظ تو کسی بھی شخص کے ساتھ لگ سکتا ہے، لیکن اتنی بات نہیں. یہ حدیث رسول کیا؟ یہ اللہ کی وحی ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی، یہ اللہ کی وحی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتے، ان کو بلانے والا بلاتا ہے، اور وہ بلانے والا کون؟ اللہ رب العزت، اس کی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا نا، تو واپس آئے تو ابو جہل آیا، تو اس کی اب روایات مختلف ہیں۔ تو ابو جہل آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے پوچھا کہ ہاں آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو کوئی نئی بات ہے؟ کہتے ہیں ہاں نئی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیت المقدس اور پھر 7 آسمانوں کی سیر اور پھر جنت جہنم اور پھر یہ سارا منظر جو ہے مجھے دکھایا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیا میں آپ کی قوم کو بلا کر کہوں کہ آپ یہ کہتے ہو کہ رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں آپ مکہ سے بیت المقدس گئے اور پھر 7 آسمانوں کی آپ نے سیر کی اور پھر جنت جہنم اور یہ سارے مناظر دیکھ کر رات کے تھوڑے سے وقت میں آپ واپس بھی آ گئے، تو کیا یہ آپ اپنی قوم کو بات کہو گے؟ فرمایا ہاں بالکل کہوں گا، جب اللہ رب العزت نے اس سے مجھے نوازا ہے تو میں بالکل بتاؤں گا۔ لوگ آ گئے، انہوں نے آپ سے پوچھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ آپ کا ساتھی تو یہ کہتا ہے، کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے کہ میرا ساتھی یہ کہتا ہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کی ہے۔ فرمایا ہاں محمد یہ کہتا ہے۔ فرمایا میں اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں، اگر میرے نبی نے یہ بات کہی ہے تو سچ کہی ہے، میں اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور وہ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، کوئی سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ جب یہ وحی کا سلسلہ ہو رہا تھا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ فرمایا یہ جو آپ پیچھے پیچھے پڑھتے جاتے ہیں نہ پڑھو، نہ پڑھو، ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اللہ نے کہا میرے نبی محمد آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دینا اور آپ کے سینے میں وحی کو رکھ دینا، یہ تیرے رب کا کام ہے، پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ پھر کیا کہا؟ ثم ان علینا بیانہ۔ فرمایا اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن اس وقت تک کسی کو سمجھ نہیں آئے گا جب تک نبوت کی زبان سے محمد رسول اللہ اپنی امت کو سمجھائیں گے نہیں، اس وقت تک کسی کو سمجھ نہیں آئے گا۔ وہ عربی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو لوگ تھے وہ کیا تھے؟ عربی تھے، عربی دان تھے، فصاحت والے تھے، بلاغت والے تھے، کلام کی اونچ نیچ کو سمجھتے تھے، الفاظ کو سمجھتے تھے، معانی کو سمجھتے تھے اور اس کی تشریح کو سمجھتے تھے، مفہوم کو سمجھتے تھے، لیکن دین نہ سمجھ سکے جب تک میرے نبی محمد نے نہیں بتایا، اس وقت تک ان کو بات سمجھ نہ آئی۔ قرآن میں کیا کہا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم نہیں کیا، اولئک لہم الامن، فرمایا ان کے لیے امن ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، پھر ہم سے زیادتی ہو جاتی ہے، ہم سے ظلم بھی ہو جاتا ہے، ہم سے جھوٹ بھی بول دیا جاتا ہے، ہم سے کوئی غلط بات بھی ہو جاتی ہے۔ اے اللہ کے رسول، ہم سے تو ظلم ہو جاتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ سمجھ نہیں آئی، عربی لوگ تھے، سمجھ نہیں آئی، لیکن کس نے سمجھایا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فرمایا اس ظلم سے مراد عام ظلم نہیں، اس سے مراد تو وہ ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، ان الشرک لظلم عظیم۔
اس ظلم سے یہ مراد ہے کہ ایمان لا کر ظلم نہیں کرنا، مطلب ایمان لا کر شرک نہیں کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث کا تشریعی مقام ہے، اس کو سمجھ لو اچھی طرح۔ بعض لوگ قرآن کو پہلے رکھو حدیث کو بعد میں رکھو، یہ غلط بات ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ پڑھیے علوم حدیث ندوی کی کتاب، وہاں پر اس نے 2-3 مثالیں دی ہیں۔ اس نے کہا کہ 2-3 مثالیں تو صحیح سند کے ساتھ ندوی صاحب نے لکھا ایسی ہیں، مثال کے طور پر حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ جب مدینے میں تھے، وہ جمعہ پڑھاتے تھے اور ابھی جمعے کی آیت نازل، قرآن نے جمعے والی تو تائیداً بعد میں اس کا تذکرہ کیا۔ اور یہ جو نماز پڑھتے ہم اور وضو کرتے ہیں، تذکرہ کہاں ہے؟ سورہ مائدہ میں۔ تذکرہ کہاں ہے؟ سورہ مائدہ میں۔ اور سورہ مائدہ کب نازل ہوئی ہے؟ 6 ہجری کو۔ اور معراج اللہ کے رسول نے کب کیا؟ 12 نبوی میں، یعنی ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ اور معراج کے اندر نماز فرض ہو چکی، اور نماز معراج کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا سارا طریقہ جبریل امین نے پہلا وقت بھی دوسرا وقت بھی سارا نماز کا سارا طریقہ سکھایا۔ اور سورہ مائدہ کی یہ جو وضو والی آیت ہے، یہ تو اس کے 8 سال بعد نازل ہوئی۔ تو حدیث پہلے تھی، قرآن کی تائید بعد میں آئی۔ تو یہ کہاں سے ہم نے گھڑ لی بات، اور یہ کہاں سے ہم نے نکال لیا پہلے قرآن پھر حدیث، پہلے قرآن پھر حدیث؟ نہیں، کسی جگہ پر مسئلہ قرآن میں ہے، اس کو قرآن سے سمجھا جائے۔ اور کتنے ہی ایسے مسائل ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہیں، وہ قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ثم ان علینا بیانا، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ایک بیان دیں گے، ایک بات دیں گے، حدیث دیں گے، وحی دیں گے، آپ اس وحی کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کرو گے، قرآن کا مفہوم بتاؤ گے، قرآن کے مسائل بتاؤ گے۔ اور جب تک آپ نہیں بتاؤ گے کسی کو سمجھ، اللہ نے کیا کہا؟ السارقو والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، فرمایا چور اور چورنی کا ہاتھ۔ قرآن میں تو اتنی بات ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو 10 روپے بھی چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو؟ کیا مطلب ہے کہ جس نے 10 روپے بھی چوری کیے ہیں اس کا ہاتھ، اب ہاتھ تو یہاں سے لے کر، اور یہ جو پورا ہاتھ ہے اس کو کہاں سے؟ یہاں سے کاٹو، یہاں سے کاٹو، یہاں سے کاٹو، یہ کہاں سے؟ کس نے بتایا؟ ثم ان علینا بیانا وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔ یہاں پر میں ایک اور بات بھی بتا دوں، شاید پھر میرے ذہن سے وہ بات نکل جائے۔ قرآن مجید کو کون لے کر آئے؟ کون لے کر آئے بھائی؟ بولو، کون لے کر آئے؟ نزل بہ الروح الامین۔ کون لے کر آئے؟ جبریل۔ اور کس کے پاس لے کر آئے؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، علی آپ کے دل پر، آپ کے دل پر۔ اور جبریل لے کر آئے، ایک تھے کہ 2؟ روح الامین ایک تھے کہ 2؟ ایک سے زائد تو نہیں تھے نا، وہ ایک تھے۔ اللہ کے رسول ایک تھے کہ 2 یا ایک سے زائد؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ دین کی ابتدا خبر احاد سے ہے، خبر واحد سے ہے۔ یہ قرآن ہم تک پہنچا تو خبر واحد سے پہنچا، یہ قرآن ہم تک پہنچا تو خبر واحد سے، سارا اسلام یہ خبر واحد سے پہنچا۔ وما ينطق عن الهوى، جبریل لے کر آئے۔ جبریل کس کے پاس آئے؟ محمد الرسول اللہ کے پاس آئے، اور محمد الرسول اللہ اکیلے وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اکیلے محمد ہے جس کی ڈیوٹی رب نے لگائی ہے کہ یہ سارا اسلام، سارا قرآن، یہ ساری حدیث، یہ سارے مسائل اور ان کی وضاحت
اے میرے نبی آپ اکیلے نے بیان کرنی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہ ہے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. کتنے لوگ ہیں, باقاعدہ گروہ ہیں, وہ کہتے ہیں خبر واحد سے عقیدے کا مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. اسی لیے جو سلف صالحین جو بڑے محدث ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ اصل میں حدیث کا نہیں اللہ کے قرآن کا انکار کرتے ہیں. حدیث اور قرآن لازم ملزوم ہے. حدیث نہ سمجھ آئے, قرآن نہ سمجھ آئے, قرآن نہیں سمجھ آئے گا, حدیث نہیں سمجھ آئے گی. جب تک حدیث کو نہیں ملائیں گے ثم ان علینا بیانا, آپ کو قرآن بھی سمجھ نہیں آئے. یہ وہ حدیث ہے جس کی ہم نے آخری حدیث کی ابتدا کرنی ہے. تو میں کافی ساری ایسی باتیں ہیں, میں ان کو چھوڑتا ہوں, وقت بھی کم ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التوحید اس کتاب کے سب سے آخر میں لائے. ایک میں تمہیداً بات ذکر کر دوں کہ کتاب التوحید اس کتاب کے سب سے آخر میں لائے. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ صحیح بخاری تو مختصر نام ہے نا, یہ بخاری کی طرح منسوب ہے. اصل نام کیا ہے؟ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. یہ اس کتاب کا یہ نام ہے الجامع. الجامع کا کیا مطلب؟ ایک اصطلاح ہے, اصطلاح حدیث میں, جس کے اندر 8 قسم کے مسائل ہوتے ہیں. 8 قسم کے مسائل ہوتے ہیں, اس کو جامع بولتے ہیں, اس کو جامع بولتے ہیں. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے جس وقت یہ کتاب لکھی فتنوں کا دور تھا, فتنوں کا دور تھا. اہل رائے ابھرے ہوئے تھے, قیاس والے لوگ تھے, وہاں پر معتزلی تھے, وہاں پر جہمیہ لوگ تھے, وہاں پر معطلہ تھے, وہاں پر مشبہہ تھے. کوئی تعطیل سے کام لیتے تھے, کوئی تشبیہ سے کام لیتے تھے, کوئی خبر احاد کو نہیں مانتا تھا, کوئی قیاس والے تھے, کوئی رائے والے تھے, کوئی کلام والے تھے جن کو متکلمین کہتے. یہ بہت سارے فرق, یہ بہت سارے لوگ تھے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب کو ایسے ترتیب دیا کہ تمام کا رد کریں, جہمیہ کا بھی رد ہو جائے, معطلہ کا بھی رد ہو جائے, مشبہہ کا بھی رد ہو جائے, اور تعویلات والوں کا بھی رد ہو جائے, قدریہ کا بھی رد ہو جائے, جبریہ کا بھی رد ہو جائے. ان تمام مسائل کو امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر جمع کیا. مثال کے طور پر جب مرجیہ کا رد کرتے ہیں تو آپ کتاب الایمان کھول کے دیکھو, قدریہ کا رد کرتے ہیں تو آپ کتاب القدر پڑھ کے دیکھو, جب روافض اور خوارج کا رد کرتے ہیں کتاب الاحکام پڑھ کے دیکھو, کتاب الفتن پڑھ کے دیکھو. اور جب آپ ان لوگوں کا رد کرتے ہیں جو جہمیہ ہیں, جو صفات کے منکر ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ کے افعال کو نہیں مانتے, تو امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے آخر میں کتاب التوحید کے اندر ان لوگوں کا رد کیا ہے جو اللہ کی صفات کے منکر ہیں. یہ کتاب التوحید. عام طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ توحید تین چیزیں, ربوبیت, الوہیت اور اسماء و صفات. لیکن اس کتاب کے اندر یہ جو امام بخاری نے سب سے آخر میں ذکر کی ہے, اسماء و صفات والی توحید کا ذکر کیا ہے. اسماء و صفات. اللہ اکبر, کیا کیا بات بندہ ذکر کرے. امام بخاری رحمہ اللہ کا اسلوب کیا شاندار ہے, اور علماء اور محدثین کے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام بخاری جب حدیث سے پہلے عنوان یعنی ترجمہ ذکر کرتے ہیں, جو تراجم ہیں, ان تراجم کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ اکثر و بیشتر کوئی ہی ترجمہ ایسا ہوگا جس کے اندر ایسا نہ ہو کسی نہ کسی باطل فرقے کا رد کر رہے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی باطل فرقے کا.
رد کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایک باب باندھا امام بخاری نے قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت قل هو القادر، کیا ذکر کی؟ قل هو القادر، کہ وہی اللہ، صرف اور صرف وہی اکیلا وہ قدرت والا ہے، اسی کو ہی قدرت ہے. نیچے حدیث لائے دعائے استخارہ والی، کیا؟ انک تقدر ولا اقدر. یہی معنی هو القادر کا ہے کہ وہی قدرت رکھتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے پاس قدرت نہیں ہے. اور نیچے حدیث ذکر کی استخارہ والی، انک تقدر ولا اقدر، اے اللہ تجھے ہی ساری قدرت ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں ہے. اور یہ جو معتزلی تھے یہ اللہ کی قدرت کو انسانوں کی قدرت کے مشابہ قرار دیتے تھے، لہذا صفات کا انکار ہوتا تھا. جب وہ کہتے تھے کہ اللہ کی صفات کو مانیں تو پھر وہ کیا کہتے تھے کہ یہ صفات تو بندوں کی صفات ہے، اگر ہم یہ صفات مانتے ہیں تو یہ بندوں والی صفات اس میں ہو جائیں گی، لہذا وہ پھر صفات کا انکار کر دیتے تھے. لیکن لیس کمثلہ شیء، اللہ تو اپنی صفت کے اندر اپنی شایان شان کے مطابق ہے، اپنی شایان شان کے. میں بھی سمیع ہوں، میں بھی بصیر ہوں، اللہ بھی سمیع ہے اور اللہ بھی بصیر ہے. لیکن اللہ کا سننا اور اللہ کا دیکھنا وہ میرے سننے اور دیکھنے کا نہیں. اس لیے میری عقل محدود ہے، میری سوچ محدود ہے، میرا ایک ایک عضو اس کی حرکت محدود حرکت ہے، میرا سننا محدود ہے، میرا دیکھنا محدود ہے، اور میرے رب کا سننا بھی غیر محدود ہے، لا محدود ہے، اور اس کا دیکھنا بھی لیسا کمثلہ شیء. اللہ اکبر. وہ حدیث آ گئی نا خولہ رضی اللہ تعالی عنہا والی، جو شکایت لے کر گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. امی عائشہ کیا کہتی ہیں کہ میں نے کان لگا کر سنا تو مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے بات کی، جو بات مجھے قریب سے نہیں سمجھ آئی اللہ نے آسمانوں میں سن لی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. میری سماعت، میرا سننا یہ کوئی ایسے برابر نہیں ہے. سو بہرحال تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا قول وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم عدل و انصاف کے ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن. یہ لیوم القیامہ اس میں دو طرح کے معنی کرتے ہیں، لحساب یوم القیامہ، یا پھر لام یعنی لام تعلیل کا کرتے ہیں، یا پھر لام جو ہے وہ فی کے معنی میں ہے، ظرف کے معنی میں ہے کہ قیامت کے دن میں حساب ہوگا. کیونکہ یہ جو افعال جارہ ہوتے ہیں نا ان کے اندر تناوب ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کی جگہ پر آ جاتے ہیں، کبھی علی فی کی جگہ پر آ جاتا ہے، فی علی کی جگہ پر آ جاتا ہے، اس طرح ان کے اندر تناوب ہوتا ہے، ایک دوسرے کے قائم مقام آ جاتے ہیں. اب یہاں پر کہ میزان قائم ہو گئے، انصاف کا جو میزان ہے وہ قائم ہوگا. اب میزان کے منکر تھے، ترازو کے منکر تھے، وزن کرنے کے منکر تھے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور یہ جو معتزلہ تھے خصوصاً، یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ یہ جو میزان ہے نا یہ معنوی میزان ہے، حسی میزان نہیں ہے، فزیکلی نہیں ہے، بلکہ ایک معنوی میزان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اعمال ہیں وہ اعراض ہیں. تین قسمیں بناتے ہیں، جوہر، جسم اور اسی طرح عرض. جو عرض ہوتا ہے وہ خود بخود اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس کو اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے جسم کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک جسم نہ ہو وہ اپنا آپ ثابت نہیں رکھ سکتا. اور جو جوہر ہوتا ہے وہ قائم بھی ذات ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر چینی ہے نا، چینی، اب چینی کے دانے کا تو وزن ہو سکتا ہے، لیکن جو چینی کے اندر مٹھاس ہے اس کا کیا وزن ہے؟
جو چینی کے اندر مٹھاس ہے اس کا کیا وزن ہے؟ اب یہ جو مٹھاس ہے یہ جب تک دانا نہ ہوگا، یا مثال کے طور پر یہ جو مٹھاس ہے جب تک گڑ کی ڈلی نہ ہوگی اس وقت تک اس کی مٹھاس وہ ثابت ہو سکتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو عمل ہے یہ عرض ہے، تو اس کو کیسے تولا جائے گا؟ مثال کے طور پر یہاں پر ترازو ہیں، کنڈے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آج ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے، تولو اس کو تولو نا، یا کسی نے فلانی بات کی ہے اس کو تولو۔ نہیں، جب انہوں نے انسانوں جیسا سمجھ لیا، تشبیہ کے اندر آئے، تو پھر انہوں نے اس کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ لیس کمثلہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب مجھے اس آیت سے یہ بات سمجھ آئی کہ بعض لوگ ایسے بدبخت ہیں اور ایسی ان کی بری قسمت ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا مطلب ہے اللہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔ انا للہ، پھر وہ ادھر نکلے، جب وہ اللہ کی صفات کو ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہنستا ہے، اللہ فلاں کام کرتا ہے، اللہ فلاں کام کرتا ہے، تو کہتے ہیں اللہ اگر ہنستا ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رونے پر بھی قادر ہے۔ اس طرح کے بدبخت فرق ضالہ، فرق باطلہ، گمراہ قسم کے لوگ موجود تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان تمام کو سامنے رکھ کر ان کا رد کیا۔ کیا کہا؟ اللہ اکبر! یہ جو عدل کا ترازو لگے گا نا، کتاب التوحید، کتاب کی ابتدا کی کتاب بدء الوحی، یہ سب سے پہلے حدیث لائے کون سی؟ عمر بن خطاب کی انما الاعمال بالنیات۔ بڑے سارے درس ہیں اس کے اندر، بڑی ساری باتیں ہیں، مناسبت کی بھی بڑی ساری باتیں ہیں کہ یہ کتاب التوحید آخر میں، بدء الوحی ابتدا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی ہیں، اور آخر میں حدیث آئے ابو ہریرہ کی وہ مدنی ہیں۔ تو اشارہ تھا کہ اللہ کے رسول کو مکے میں رسالت کا آغاز ہوا اور مدینے کے جا کر، تو یہ بڑی ساری یہاں پر چیزیں ہیں جو ذکر کی جا سکتی ہیں۔ لیکن یہ جو میزان قسط ہے، یہ عدل کا جو میزان ہے، اس کے اندر سب سے وزنی اور بھاری یہ کس چیز کا ہوگا؟ اللہ کی توحید کا۔ کس کا؟ اللہ کی توحید۔ کس کا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتابیں شروع میں کتاب الایمان، کتاب القدر، کتاب الصلاۃ، کتاب الصیام، سب ذکر، کتاب الجہاد، سیر، یہ جتنے سارے ذکر کر دیے، جتنے اعمال ذکر کر دیے امام بخاری نے، اور آخر میں کیا کہا؟ جب تک خاتمہ توحید پر نہیں ہوگا کسی عمل کا کوئی فائدہ، کسی عمل کا کوئی فائدہ۔ ایک اور بات، سوال پیدا ہوتا ہے کہ میزان یا ترازو لگانا کوئی ضروری ہے؟ مثلا نمازیں ہیں نا، نمازوں کو تولنا کوئی ضروری ہے؟ ان کو گن لو، روزوں کو گن لو، یعنی جتنے اعمال ہیں ان کی گنتی کر لو، ان کو کوئی تولنا اور ان کا میزان کوئی ضروری ہے؟ ہاں، کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری نہیں ہے؟ اصل میں ہر عمل کے اندر دو چیزیں، اور میرے بھائیوں، جب تک وہ دو چیزیں نہیں ہوں گی اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ جب تک اخلاص نہیں ہوگا اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جب تک سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو اس عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اصل میں گنتی مقصود نہیں ہے، عمل کی کوالٹی مقصود ہے۔ اس عمل کی کیا کوالٹی ہے؟ کوالٹی چیک کرنا ہے کہ اس عمل کی کوالٹی کیا ہے۔ جس عمل میں اخلاص نہیں، اس کا مطلب ہے اس کی کوالٹی زیرو، اس کا کوئی فائدہ۔ حدیث ہے آپ کے سامنے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کو لایا جائے گا، ایک جس میں سے ایک قاری ہے، عالم ہے، جس میں سے ایک شہید ہے، غازی ہے، جس میں ایک سخی ہے۔ جب اللہ کے سامنے پیش، ہاں بھائی میں نے یہ نعمت کیا کیا؟
قاری عالم کہے گا اللہ میں نے کیا کیا، ساری زندگی چٹائیوں پر بیٹھ بیٹھ کے میں نے گزار دی، نشان پڑ گئے میرے جو ہے وہ چہرے پر بھی نشان ہے، ہاتھوں پر بھی نشان ہے، گوٹے ٹخنوں پر بھی نشان ہے، تو میں اور اس سے آگے کیا کر سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، اس عمل میں وہ کوالٹی نہیں ہے، یہ میرا اخلاص نہیں ہے، میری رضا نہیں ہے، یہ میرے لیے نہیں کیا، لہذا اس کی کوئی کوالٹی نہیں۔ فرمایا اس کو پکڑ کے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک، شہید کو کہے گا جہنم میں پھینک دو، سخی کو کہے گا جہنم میں پھینک دو۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، وہ اخلاص کی کوالٹی نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ جو میزان قسط ہے، اس میں سب سے وزنی اور سب سے بھاری جو عمل ہے وہ عمل چھوٹا ہوتا ہے، کوالٹی بہتر ہوتی ہے، پھر وہ بہت بڑا بن جاتا ہے۔ دلیل کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ یربیہا کما یربی احدکم فلوا، فرمایا اللہ اس کو بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی ایک آدمی کوئی اپنے کسی جانور کے بچے کو پالتا ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے، اور یہ کھجور کا ایک کھجور یہ پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کی کوالٹی بہتر ہے، اس میں اخلاص موجود ہے، یہ بہتر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث، یؤتی بالرجل العظیم السمین، قیامت کے دن ایک ایسا شخص بھی ہوگا جو بہت بھاری بھرکم، محدثین نے 3 معنی عظیم السمین کے یہاں پر کیے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جسامت میں بڑا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اچھے کھاتے پیتے خاندان کا بندہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اعمال کے اعتبار سے بہت بڑا ہو، اس کے اعمال بڑے ہوں، اس لیے وہ بھاری بھرکم ہے، اس لیے وہ عظیم ہے۔ اس کو لایا جائے گا، کیونکہ بندوں کا بھی میزان لگے گا، ان کو بھی تولا جائے گا۔ جب اس کو لایا جائے گا تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، وہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عملوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام احمد بن حنبل، امام اہل سنہ رحمہ اللہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ جب بھی آپ نماز پڑھو، جب بھی آپ روزہ رکھو، جب بھی آپ کوئی نہ کوئی عمل کرو، اس سے پہلے اپنی نیت کو چیک کر لو، جب تک نیت درست نہ ہو اپنے عمل کو ضائع نہ کرو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ کا جو میزان قسط ہے اس میں کیسا عمل کا وزن ہوگا؟ حدیث بطاقہ، اللہ اللہ، یہ جو توحید، اس کی مناسبت سے یہ جو حدیث بطاقہ والی جو حدیث ہے، یہ کتنی معروف اور ایک کلمہ ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایک کلمہ، اور اس کے مقابلے میں 99 ایسے دفتر ہیں، 99 سجلات ہیں، اور ایک دفتر الی مد بصر، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا یہ دفتر ہے، اس کے اندر گناہ ہی گناہ لکھیں، گناہ ہی گناہ لکھیں۔ فرمایا جب اس کا یہ میزان و ترازو لگے گا، اس کو تولا جائے گا، تو پھر اس کو بھی نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی تو جہنم ہی بنتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں لا تعجلوا علی عبدی، میرے بندے پر جلدی نہ کرو۔ فرمایا وہ بندہ بھی حیران ہو جائے گا کہ اللہ نے یہ کیسے کہہ دیا، سب تو میرے گناہ ہیں، نیکی تو میری ہے کوئی نہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، ایک نیکی تیرے پاس موجود ہے، احضر وزن کا، جہاں پر وزن ہو رہا ہے جہاں وہاں پر ذرا جا، ایک پرچی بطاقہ نکلے گا، وہاں پر ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبد رسولہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں کیا فرمایا؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں کیا فرمایا؟ فرمایا من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ فرمایا جو اللہ کی توحید کو سچے دل سے، صدقے دل سے جانتا ہے، سمجھتا ہے، اس پر قائم رہتا ہے، عمل کرتا ہے، کھڑے رہتا ہے اس پر، اس کو جنت کے سوا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اللہ اس کو ڈائریکٹ اپنی جنت میں بھیج دیتا ہے۔
یہاں پر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی پہنچوں. یہاں پر بھی دو کلمے ہیں. اللہ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان. دو کلمے ہیں زبان پر بڑے ہلکے اور وزن میں بہت بھاری. یہ ثقیلتان فی المیزان کا استدلال ہے جو امام بخاری نے ترجمہ قائم کیا ہے، وَنَازَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ثقیلتان کہ یہ جو ثقیلتان والی بات ہے، یہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مانوی نہیں ہے، یہ مانوی نہیں ہے، فزیکلی ہے، حسی ہے. ترازو لگے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ کتنے کتنے بڑے ترازو ہیں، اتنے کہ ایک ترازو کے اندر سارے زمین و آسمان آ جاتے ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پلڑے بتائے، اس کی ایک لسان بتائی ہے، اس کا ایک درمیان میں لسان بتایا جو اس کے وزن کو برابر کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو توحید کا کلمہ ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ جو بطاقہ والی حدیث ہے، فرمایا ثقلت البطاقہ فتاشت السجلات. فرمایا وہ ایک پرچی جو اللہ کی توحید کی پرچی ہے، فرمایا وہ 99 دفتروں پر غالب آ جائے گی اور وہ سارے کے سارے اڑ جائیں گے، کوئی چیز ان میں سے موجود نہیں ہوگی. اللہ کی توحید پہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی توحید. یہ جو کلمہ ہے نا سبحان اللہ، یہ صرف ایک کلمہ سبحان اللہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملأ المیزان او تملأان ما بین السماوات والارض. اللہ اکبر. مثال یہ سبحان اللہ کلمہ تنزیہ ہے. کیا ہے کلمہ تنزیہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم اللہ کے لیے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اللہ کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. اس گویا کہ یہ کلمہ تنزیہ ہے. اس سے توحید ثابت ہوتی ہے نفین، یعنی ہم اللہ کی کوئی شراکت داری اللہ کے ساتھ شرک کرنا جائز نہیں ہے. جب ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ جب شرک کرتے ہیں اس کا مطلب کیا کہ اللہ کمزور ہے، اللہ شراکت داری چاہتا ہے، وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ نظام کو نہیں چلا سکتا، لہذا دوسرے کو. یہی ہوتا ہے نا، دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر اکیلا نہیں کر سکتا تو وہ شراکت داری. جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو پھر گویا کہ ہم اپنی زبان سے یہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تو شرک سے پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہر نقص سے پاک ہے. اس کے اندر توحید نفی والی ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا الحمدللہ، سارے کمال جو اس کائنات میں ہیں، ساری خوبیاں، سارے اوصاف اے اللہ صرف تیرے لیے ہیں، یہ اس باتی توحید ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ذرا میں آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ یہ پھر اس باتی توحید ہے. جب اللہ کہتا ہے کہ میں خالق ہوں، میں نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، مخلوقات کو پیدا کیا، میں رزق دیتا ہوں، میں ان کو پالتا ہوں، میں ان کو پوستا ہوں، تو یہ جو ربوبیت ہے یہ اوپر سے نیچے آ رہی ہے. اور جب ہم عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ توحید الوہیت ہے، یہ نیچے سے اوپر اللہ کی طرف جا رہی ہے. تو یہ دو کلمے، اس سے پہلے بات سمجھو، حبیبتان، دو کلمے یہ رحمان کو بڑے محبوب ہے. کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ کیا ہوتا ہے جب آپ کسی مشکل میں، مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ یار معاملہ چلا گیا ہائی کورٹ میں، معاملہ تھانے میں، فلاں کی جگہ پر چلا گیا فلاں. کہتے ہیں یار ایسا بندہ دیکھو جس کی وہ بات مانتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ ایسا بندہ دیکھو، تلاش کرو جس کی وہ بات مانتا ہے، جس کی وہ بات موڑتا نہیں، مطلب اس کو وہ پسند کرتا ہے، اس کا محبوب ہے.
تو یہ دو کلمے اللہ کو اتنے محبوب ہیں، اتنے محبوب ہیں، اتنے پسند ہیں۔ لوگوں جب اپنی مشکلات میں ہو، جب مسائل کے اندر ہو، جب دنیا کے اندر پھنس جاؤ، تو پھر ان کلمات کے ساتھ اپنے رب کو پکارو، تمہاری مشکلات اللہ دور فرمائے۔ فرمایا کلمتان حبیبتان، دو کلمے جو ہیں وہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور وہ میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ جو میں نے سنا ہے، سنایا ہے، اور جو آپ نے سنایا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بہت برکتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہمیں رحمتوں سے نوازے۔ اور جن بیٹیوں نے صحیح بخاری کا درس لیا ہے، اس کو ختم کیا ہے، اے اللہ ہماری ان بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے اس کو مبارک بنا دے، ان کے گھروں کے لیے اس کو مبارک بنا دے، ان کے والدین کے لیے اس کو مبارک بنا دے۔ تو میں اپنی طرف سے جو یہاں پر بیٹھے ہیں، جو بیٹیاں ہیں، اور جو ان کے ورثاء یہاں پر آئے ہیں، بھائی ہیں، سب کو میں مبارکباد کا مستحق ٹھہراتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کما حق ہو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔